شمشد صاحب جی، آپ کے حوالے سے بہت سارے سوالات پیدا ہوئے ہیں اور جی ڈی سی ویلیو اور مارکیٹ ویلیو کو تو ایک ہونا چاہیے، اس کے علاوہ یہ پارکنگ لاٹ نہیں بننی چاہیے، بلیک منی کی پلاٹ کا کلچر نہیں، بلڈر کے حوالے سے آپ نے سنا شبردیز صاحب نے اس بات کو سپورٹ کیا کہ آپ لوگوں کے لیے ہو جائے انسینٹیو. میں کوشش کروں گا سر، سب کے میں جواب دوں گا، مطمئن کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن یہ بہت زیادہ سوال آتے ہیں. یہ سیکٹر بہت بڑا ہے، اصل میں کافی چیزیں مکس اپ ہو گئی ہیں. یہ سندھ کا پراپرٹی ٹیکس مکس اپ ہو گیا انکم ٹیکس میں جا کے، یہ پلاٹ مکس اپ ہو گیا ورٹیکل تعمیرات میں جا کے، یہ جو بے گھر لوگ ہیں 1 کروڑ یہ مکس اپ ہو گئے اس ٹیکس کے نیٹ میں آنے کے لیے. یہ بات بھی مکس اپ ہو گئی کہ جو پہلا گھر لینے جا رہا ہے اس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ 50 لاکھ کی بجائے 1 کروڑ کریں گے. بھائی پہلا گھر تو اگر آپ افورڈ نہیں کر سکتے، آپ پاکستانی ہیں یا کسی بھی ملک کے شہری ہیں، تو حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ وہ آپ کو سپورٹ کرے کہ کسی طرح سے آپ پورٹ فولیو اٹھائیں، پوری دنیا کا، یورپ کا پورٹ فولیو اٹھائیں، امریکہ کا اٹھائیں، کہ وہ کتنے کم مارجن پہ، یعنی آپ کا جو کوئی رینٹل انکم ہوتی ہے اس پہ وہ آپ کو گھر پرووائڈ کرنے کے لیے، وہ بینکنگ سیکٹر اسپیشلی اس کو وہ پرووائڈ کرتے ہیں عام کمرشل بینکوں کو، کہ لوگوں کو ترغیب دیں کہ وہ اپنا گھر بنائیں اور تھوڑی سے اس پہ جو رینٹل وہ پے کرتے ہوں گے وہ رینٹل اس کی انسٹالمنٹ کی مد میں ہمیں ریفنڈ کر دیں. یہ ہوتی ہے حکومت کی پالیسی. یہاں ساری چیزیں ہو گئی مکس، کیونکہ جتنی بھی باتیں میں نے سنی، ایک بات میں نے سنی کہ انڈسٹری لگاؤ، پلاٹ میں پیسہ نہیں لگاؤ. میں بینک میں کام کرتا ہوں، 10 لاکھ کی میری تنخواہ ہے، 2 لاکھ روپے مجھے بچتے ہیں، میں کوئی چیز بک کرتا ہوں اپنے فیوچر کے لیے، بچوں کے لیے، کیا میں اس 2 لاکھ سے انڈسٹری لگاؤں گا؟ یہ کوئی ایک ہم سمجھتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانی ہیں جو ابھی جو دبئی لیکس ہے نا آپ کی، میں کبھی یہ نہیں کہتا ہوں کہ یہ یہاں کی گئی، یہ وہ پیسے ہیں جو یہاں آتے. یہ وہ پیسے اس لیے یہ نہیں آئے یہاں پہ، اس کے 2 فیکٹر ہیں. ایک فیکٹر تھا کہ ان کو وہ ڈر تھا کہ ڈی ویلیو ہو گئی، تو یہاں جو انویسٹمنٹ کی، اگر 1 کروڑ کی انویسٹمنٹ کی 2 کروڑ کا بھی بعد میں بیچا تو ڈی ویلیو کی وجہ سے میرا نقصان ہو جاتا ہے. $1 لاکھ دیا تھا، $1 لاکھ واپس نہیں آ رہا. پھر ہمیں دیکھیں، میں آج بات کروں گا اگر آپ موقع دیں گے، کیونکہ کھل کے بات یہ کرنی ہے کہ ریئلسٹک ڈیلے ہونے کے باوجود آپ کی فلائٹ لیٹ نہ ہو جائے. نہیں، وہ 8:30 بجے کی ہوگی. ہاں، تو بات یہ ہے کہ ہم یا تو ریئلسٹک بات کر لیں یا صرف ہم پوائنٹ سکورنگ کر لیں. یہاں ہر بندہ سمجھتا ہے کہ میں ماہر تعمیرات ہوں، ماہر اس سیکٹر کا میں ماہر ہوں. ہر پاکستانی اگر کوئی افورڈ کر سکتا ہے تو اس کا کبھی نہ کبھی پراپرٹی کے معاملے سے واسطہ پڑتا ہے، وہ گھر خریدتا ہے، بیچتا ہے یا بک کراتا ہے. تو اس میں اتنی نالج تو سب کے پاس ہوتی ہے، لیکن اس کی جو نبض ہے وہ ہم جانتے ہیں. اس لیے جانتے ہیں کہ یہ ہمارا اسٹیک ہے. ہم کیوں ہمیشہ اس بات پہ کہتے ہیں کہ جس معاشرے میں، جس ملک میں رہتا ہوں، اس ملک میں کوئی سیکیورٹی نہیں ہے، کوئی میری فیملی کی، میرے بچوں کی سیکیورٹی نہیں ہے، سوائے اس کے کہ اگر میں اس قابل ہوں آج کہ میں کچھ پیسے سیو کر سکتا ہوں تو میں جا کے ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں کہیں نہ کہیں میں کوئی بکنگ کراتا ہوں. آج سے 30 سال پہلے، 20 سال پہلے، 15 سال پہلے اگر کوئی 5 سال کی انسٹالمنٹ پہ کوئی پراپرٹی میں نے لی تھی نا، تو آج آپ خود اپنے گھر کی ویلیوشن کر لیں 15 سال پہلے کی اور آج کی، تو وہ 3 کروڑ روپے پلس وہ جا چکی ہوگی اگر 30 لاکھ روپے کی آپ نے وہ لی تھی. یہ ایک کامن سینیریو ہے، اس میں کوئی پارکنگ نہیں ہے. ٹھیک ہے، کچھ پارکنگ کے نام پہ جو ایک مائنڈ سیٹ ہے جو گھما رہا ہے کہ بھگانا ہے پراپرٹی سیکٹر کو، اب اس نے اب وہ آج اس قابل نہیں ہے کہ وہ آپ کو جو ہے اس کا گھر ہے، لیکن اس کے پاس یہ سیونگ ہے کہ اس کے بچوں کی شادیاں ہو جائیں گی، بچے پڑھ جائیں گے، کل کو میں اس قابل نہ رہا. تو آج اس کو آپ 7 ہی آپ نے لگایا. ریوائیول کے لیے 3 بار DHA ہمارے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ کچھ ہمارے ساتھ مدد کریں. اتنی بڑی اسکیمز ہماری اناؤنس ہو چکی ہیں، ریوائیول کر دیں کہ یہ پلاٹنگ کا جو کام ہے یہ رک گیا ہے. کیونکہ ٹوٹل آپ کی ریمیٹنس، آج ریمیٹنس کی بھی کلیئر بات کر لیتے ہیں، کیونکہ ہر بار ایکسپورٹ کچھ بھیجتے ہیں تو پیسے دیتا ہے. میں کچھ بھیجتا نہیں ہوں، نہ پاکستان سے باہر جاتا ہے. مجھے آپ کی ریمیٹنس کا 40% میرے سیکٹر میں آتا ہے، چاہے وہ بینکنگ چینل سے آتا ہو، چاہے وہ کسی بھی چینل سے آتا ہو، 40%. اور اب وہ پیسہ جا کے رکنے لگا ہے دبئی میں، اس لیے کہ ان کو اپرچونٹی وہاں ملنے لگی ہے. اس لیے یہاں نہیں ملتی کہ 7E کے نام پہ ہم نے وہ تھریڈ کیا اب ہماری انڈسٹری کو، کہ ہم نے کیا کیا کہ اس سیکٹر میں جو میں نے کہا کہ ہم جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں. آپ وہ تمام پراپرٹیز کا ڈیٹا نکالیں، نادرا کو پوچھیں کہ
کہ یہ زیادہ تر وہ پراپرٹیز ہیں جو FATF کے نام پہ پہلے آپ نے ڈکلیئر کرائیں. آپ نے کہا آپ یہ ڈکلیئر کریں, اگر ڈکلیئر نہیں کریں گے تو ہم آپ کو بے نامی پراپرٹی میں لے جائیں گے. لیکن یہ جینین پراپرٹیز تھی. ہمارے معاشرہ جوائنٹ فیملی سسٹم تھا اس کلچر کی کہ وہ ماں بہن اور بیٹیوں کے نام پہ ہیں. ان کی پراپرٹیز کو آج چیک کریں گے تو آج وہ بندہ تو حیات نہیں ہے, لیکن اس کی بچیاں اس کی حیات ہیں, اس کی بیوی زندہ ہے. وہ کہتی ہے کہ وکیل کہتا ہے کہ تمہارا 4 کروڑ روپے کا آ رہا ہے. FBR ویلیو کی ابھی میں بات کر رہا ہوں, کیا FBR کی جو ویلیو ہے وہ 4 کروڑ روپے بتا رہی ہے تمہاری پراپرٹی کی, تو تم کو 4 لاکھ روپے کا رینٹل انکم ازیوم کر کے ٹیکس دینا ہے. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ وہ مجھ سے کہتی ہے, آباد میں آ کے کہتی ہے مجھ سے کہ تم FBR والوں سے ملتے ہو, ان سے کہو 10 گز پلاٹ لے لے مجھ سے ہر سال, ہمارے پاس بجلی کے بل کے پیسے نہیں ہیں. تو آپ کو سوچنا چاہیے. دیکھیں سوشل ایشوز ہیں. یہ کہہ دینا 4 آدمیوں کو 6 آدمیوں کو اس طرح سے کہہ دینا کہ جی پارک ہو گیا. دیکھیں ہم 4000 گز کے سوئمنگ پول والے بنگلے نہیں بناتے. ہم کہتے ہیں کہ ہم آؤٹ سکرٹس میں, ہمارا تو یہ مطالبہ ہے. جیسے ابھی بات ہو رہی تھی ہماری اسکیمز کی, میں کلیئر ایک میسج یہ دینا اس لیے چاہتا ہوں کہ ہم نے اس وقت بھی اس اسکیم کو اس لیے سپورٹ کیا تھا کہ ہمیں یہ کنونس کیا گیا تھا کہ آپ اس سیکٹر میں پیسے کو آنے دیں. اس سیکٹر میں پیسہ آئے گا, لوکل انڈسٹری چلے گی, ایکٹیویٹی جنریٹ ہوگی, لوگوں کو روزگار ملے گا. کیونکہ یوتھ کو اگر آپ یوٹیلائز کریں گے تو یہ اپرچونٹی ہے. یوتھ کو آپ اگر چھوڑ دیں گے, مگر جو آپ نے پوائنٹ دیا نا اس پہ مسٹر صاحب کیا کر رہے ہیں, میرے ذہن سے نکل جائے گی بات. میں ریکویسٹ کرتا ہوں سر, میرے سیکوینس نکل جائے. یہ سب میرے بھائی ہیں, بڑے بھائی ہیں, آپ کرتے رہے سر. تو اس یوتھ کو اگر آپ یوٹیلائز نہیں کریں گے تو یہ تھریٹ ہے. اور اگر ہم اس کو یوٹیلائز کریں گے, جیسے ہم 20 سال پہلے کہتے تھے, ہم خود کہتے تھے کہ یہ جو IT سیکٹر میں جتنا کام ہو رہا ہے ان کو چھوڑ دو, ان کو ڈیوٹی فری کر دو, بلکہ انسینٹیو دو کہ لوگ انسٹیٹیوٹ بنے اور لوگ اس سیکٹر میں چلے جائیں, یہ بچے آگے بڑھ جائیں گے, خود ڈالر کما لیں گے. لیکن اس وقت کے بابو نے FBR کے یہ کہا کہ مجھے ٹارگٹ پورا کرنا ہے. سر یہ بہت زیادہ آج کل اس کی امپورٹ چل رہی ہے, تو میں اس کو چھوڑ دوں گا تو وہ میں سال کا ٹارگٹ پورا نہیں کروں گا. تو اس نے چھوٹے سے ٹارگٹ کے لیے اس نے کیا حشر کیا کہ وہ IT کو اس نے میکسیمم ٹیکسز پہ رکھا. آج ہمارے پڑوسی $250 بلین سے اوپر جا چکے ہیں, ہم $2-3 بلین پہ آج کھڑے ہیں. آج آپ ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو 60% ہم جا چکے ہیں, 20% شہر میں کام ہے. ریئلسٹک بات یہ ہے, جو میں نے 1000 گز کی ایگزامپل دی, آپ آج اس بات پہ ہم سے الجھ رہے ہیں کہ FBR ویلیو ٹھیک ہے یا DC ویلیو ٹھیک ہے. میں 2-3 چیزیں سر بتا رہا ہوں. ملک کی IT میں مثال دے رہے تو پڑوسی ملک مکمل ڈاکیومنٹڈ ہے پراپرٹی میں. میں آتا ہوں پڑوسی ملک کی ایک پونے کی مثال دی انہوں نے بومبے کی مثال بتائی ہے کہ بہت زیادہ پراپرٹی ٹیکس کلیکٹ کر رہے ہیں ایک شہر سے جو چاروں صوبوں سے نہیں کر رہے. میں اسی ڈاکیومنٹڈ پہ آتا ہوں. میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک بات آپ نے اٹھایا پوائنٹ کہ جی ڈاکیومنٹڈ کی بات ہو رہی ہے کہ FBR ویلیو. یہ FBR ویلیو سر ہم نے نہیں دی ہے, یہ DC ویلیو ہم نے نہیں دی ہے. ہم نے صرف یہ کہا کہ اگر آپ 100 روپے کی چیز کو 1000 روپے کرنے جا رہے ہیں تو یہ جو ڈفرینس ہے نا, جب سیل ہوتا ہے تو 1000 روپے کی وائٹ منی چاہیے ہوتی ہے, یہ سمجھتے ہیں FBR کے لوگ. اس کے لیے ایک ٹائم فریم دے کہ ایک سال اس کو بڑھاتے رہے اور 100% آپ میچ کر دیں. لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ کسی بھی پراپرٹی کو, یہ دنیا کا یہ جو کنٹرول ہے نا, یہ کسی کے اس میں نہیں ہے کنٹرول میں. یہ جو ریموٹ ہے اس کو آپ فری چھوڑیں. کبھی پراپرٹی مہنگی ہے, کبھی سستی ہے. میں تاریخ روڈ پہ ایک پراپرٹی 50 کروڑ کی ہے, ایک پراپرٹی 5 کروڑ کی ہے, تو وہ آپ فری چھوڑیں. اور وہی جیسے انہوں نے بات کی کہ مارکیٹ ویلیو پہ آپشن ہونا چاہیے کہ اگر ہم نے انڈر ویلیو کی ہے تو FBR کا آپشن ہے کہ وہ بائی کر لے بھائی اگر لگتا ہے. تو یہ کبھی ہمارا ایشو رہا نہیں ہے, نہ ہم کبھی اس پہ الجھتے ہیں. ہم جو بات کر رہے ہیں کہ یہ جو میسج جا رہا ہے نا, یہ میسج پاکستانیوں کو آپ ڈرا رہے ہیں. آپ وہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کو ڈرا رہے ہیں. وہ انویسٹمنٹ وہاں ہولڈ ہوتی جا رہی ہے. آپ آج $11 ارب تو وہ ہے جو اس کو ملی ہے. ہو سکتا ہے کہ 11 کے +11 وہ ہو جو اس کو نہ پتا ہو. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ فیصلہ کر لیں. سمپل بات ہے. یہ جو باتیں ہیں نا, یہ باتیں ہم سنتے ہیں, سب ہمارے بھائی ہیں. آپ ریئلسٹک بات کریں گے. آج DHA اس لیے بیٹھ گیا کہ 7E کے نام پہ لوگ بھاگ گئے. آج آپ پھر یہ باتیں کر رہے ہیں کہ 1 کروڑ سے زیادہ کا ہوگا اس پہ ٹیکس لیں گے. بھائی کیوں ٹیکس لیں گے؟ آپ اس سے پوچھیں یہ پہلا گھر ہے تمہارا, ہم تمہیں کیا سبسیڈائز کرتے ہیں, ہم تمہاری کیا مدد کرتے ہیں. پہلے گھر کی ہم بات کریں. دوسری بات ٹھیک ہے, اس کے بعد اگر کوئی وہ انویسٹمنٹ کرتا ہے تو جو آپ کا جو ٹیکس کا طریقہ کار ہے, دوسرے گھر پر تو آپ کو اعتراض نہیں ہے, تو دنیا بھر میں ہو رہا ہے تاکہ پراپرٹی کی ویلیویشن. سر کبھی اعتراض نہیں ہے ہمیں. ایک منٹ سر, میں سر پلیز بولیے. ہمیشہ میں ہمارے مفتاح بھائی کی باتیں سنتا ہوں, 7E کو ڈیفینڈ کرتے ہیں, اور میرے خیال سے انہی کے دور میں لگا تھا, تو یہ گفٹ انہوں نے دیا تھا ہمیں.
اور میں کب لگا تھا؟ یہ ان کا گفٹ ہے 22 میں آپ نے 2022 میں لگایا تھا جی. آپ 7E کو بنیاد بنا کر کہہ رہے ہیں دبئی میں اتنا پیسہ چلا گیا. دبئی کا تو پراپرٹی کا ڈیٹا ہی 2022 تک کا ہے سر. میں نے آپ سے کیا کہا کہ آپ کو تو ابھی $11 ارب کی بات کر رہے ہیں نا. ہم تو ابھی اب چیک کریں گے ڈیٹا تو آپ کو ابھی تو بالکل ہی الگ ملے گا. جب میں کہہ رہا ہوں کہ 60% میرے سیکٹر سے, دیکھیں ہم گراؤنڈ پہ کام کرتے ہیں, ہم باتیں سن کے یا آرٹیکل پڑھ کے یا لکھ کے میں بات نہیں کر رہا ہوں, میں آن گراؤنڈ کام کرتا ہوں. مجھے پتا ہے جب چابی مجھے ایکسکیویشن کے بعد جب چابی دیتا ہوں نا, مجھے وہ ساری مشکلات پتا ہیں. جس شہر میں کام کر رہا ہوں, میں قبضے کو بھی فیس کرتا ہوں, میں بھتے کو بھی فیس کرتا ہوں, میں FBI کو بھی فیس کرتا ہوں. اس کے بعد کہیں جا کے میں اس قابل ہوتا ہوں کہ کسی کو چابی دیتا ہوں. اگر آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں, میں جنرل پرسپشن کی بات کر رہا ہوں کہ اس سیکٹر کو رگڑنا ہے یا ٹیکس دینا ہے, تو میرا یہ ماننا ہے کہ ہم چلے جاتے ہیں, کیونکہ 21% پہ ہم آج کام کر رہے ہیں. سریے والا کارٹل بنا کے کام کر رہا ہے, سیمنٹ والا کارٹل بنا کے کام کر رہا ہے. 100D کی جو انہوں نے بات کی, 100D پہ اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے کہ کیا پالیسی تھی, لیکن 100D کیا ہے سر, میں آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں کہ 2200 پروجیکٹ بنائے, اس میں رجسٹرڈ ہوئے, جس میں ایک وہ تھے کہ اگر آپ سورس آف انویسٹمنٹ ڈکلیئر نہ کریں یا جو اس میں انویسٹمنٹ کرے گا کلائنٹ, ان سے یہ بات نہیں پوچھی جائے گی. اور اس کو ٹائم دیا گیا کہ 2 سال میں گرے اسٹرکچر اس کو کمپلیٹ کرنا ہے. 2 سال میں گرے اسٹرکچر میرا نہیں, حکومت کے سارے منصوبے اٹھا لیں, وہ سارے کے سارے ہولڈ ہو گئے, فیل ہو گئے. ابھی انہوں نے تو اپنے جو 100 ارب کا جو پروجیکٹ تھا 500 ارب پہ کر دیا. ہم تو اسی ریٹ میں آج بھی بنا کے دینے کے لیے تیار ہیں, سوائے چند پروجیکٹ کے ہم ان کو دے رہے ہیں, ڈیلیور کر رہے ہیں, لیکن ڈیلے ہے. ہم نے یہ ریکویسٹ کی FBR سے کہ یہ جو حالات ہیں, پوری دنیا میں یہ حالات ہیں, ہمارا ڈالر بڑھ گیا اچانک سے, آپ ہمیں 2 سال کا ایکسٹینشن دے دیں, ہم اس کو پورا کرتے ہیں. اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ اس گرے اسٹرکچر کی جو ویریفیکیشن کا سسٹم تھا کہ جو گرے اسٹرکچر FBR میں جائے گا اور ویریفیکیشن ہوگا, اس کو نیسپا کو سرٹیفکیٹ کرنا تھا, PEC کو سرٹیفکیٹ کرنا تھا. وہ آج تک سرٹیفکیٹ دینے کے لیے ہمیں تیار نہیں. وہ کہتے ہیں ہمارے پاس کوئی فارمولا نہیں ہے. تو اگر ہم سمپل بات کرتے ہیں کہ آپ اگر سمجھتے ہیں کہ 7E لگا کے آپ ہمیں بھگا دیں گے, آپ یہ کہہ کے بھگا دیں گے کہ ہم ٹیکس, جب ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم سارے ٹیکس پے کر رہے ہیں, ہم ہر سال کوئی نہ کوئی ٹیکس ہمارے پہ ڈال دیا جاتا ہے. پچھلے سال پھر 3% 236C میں پھر 3% کر دیا گیا 1% سے. اور یہ تو چھوڑ دیں, 100D کا مطلب ہے کہ ون ٹائم پورا پروجیکٹ کا ٹیکس یہ سارے پیڈ ہیں. یہ جو جن پروجیکٹ کی بات کرتا ہوں 2200 پروجیکٹ کا ٹیکس پیڈ ہے, اور ان 2200 پروجیکٹ میں اب ہم سبلیز کرانے جاتے ہیں تو 236C پہ پھر یہ کہتے ہیں کہ 3% پھر دوبارہ انکم ٹیکس دے. تو یہ ڈبل ٹیکسیشن سسٹم آلریڈی